باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ آج کی رات اہم رات، 1000 مہینوں سے افضل۔ اللہ اکبر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج بات کریں گے اپنے معزز علماء سے کہ یہ شب قدر کیا ہے، اس کی فضیلت اتنی کیوں بیان کی گئی ہے، طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم کیوں آیا ہے، تعین اس کی کیوں نہیں ہوئی ہے، یعنی طے کیوں نہیں کر دیا گیا کہ کون سی رات ہے، یہ 21، 23، 25، 27، 29، اس کے اندر ڈھونڈنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے۔ ایک بات صرف میں یہ عرض کر کے تلاوت قرآن کریم کی درخواست کروں گا قاری اکبر مالکی صاحب سے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رات اگر میں پا جاؤں تو میرا بہترین عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اگر تم یہ رات پا لو تو تم پڑھنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں کریں گے۔ آج یہ نزول قرآن کی رات، نزول قرآن، یہ پورا مکمل قرآن اس رات میں نازل ہوا۔ 23 برس میں نجمن نازل ہوتا رہا، تو کیا یہ آسمان دنیا پر پورا قرآن کریم آ گیا تھا، فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، پھر رفتہ رفتہ 23 سال میں یہ نازل ہوتا رہا۔ ہم سوال یہ بھی رکھیں گے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، تم کیا ادراک کرو کہ یہ رات کیا ہے، یہ شب قدر کیا ہے؟ کیا ذہن انسانی شب قدر کا ادراک نہیں کر سکتا؟ یہ بھی ہم معلوم کریں گے۔ بہت ساری گفتگو ہوگی اس رات میں، کون کون سے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی کا فیصلہ، موت کا فیصلہ، بارش کا فیصلہ، اور خواتین و حضرات کیا یہ بھی طے ہوتا ہے کہ اس سال کا رزق انسان کو کتنا دیا جائے گا؟ یہ بھی فرمایا گیا ہے، کئی کتب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس سال ایک شخص حج پر جائے گا یا نہیں جا پائے گا، اس کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، آپ کے سوالات ہوں گے، ہمارے علماء کے جوابات ہوں گے۔ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ قاری اکبر مالکی صاحب تشریف فرما ہیں، سرکار آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها
سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب. محترم خواتین و حضرات، قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ قدر کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. سورہ قدر مکی صورت ہے اور ترتیب کے حوالے سے 97واں سورہ ہے قرآن کریم کا. اس کی 5 آیات ہیں. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں. واپس آئیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تشریف فرما ہیں ہمارے ملک ممتاز ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہیں مفتی محمد عمران صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف. خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں پروگرامز میں اور ہم ہمیشہ آپ کے ذریعے قرآن کریم سے قریب آتے ہیں. اور آج کی رات ہے ہی نزول قرآن کی رات. ہم بات کر چکے ہیں اپنی انہی پروگرامز میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کے حوالے سے. آج بھی انشاءاللہ بات کروائیں گے کہ قرآن کا جو نزول ہو رہا ہے وہ اس ایک رات میں ہو رہا ہے یا رفتہ جسے ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی زبان میں کہ نجمن نازل ہوتا گیا 23 برس لگے. اس میں کیا ایک فلسفہ ہے ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے. خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور محفل
پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا کی رات ہے، عام لطف خدا کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں، شفا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں، شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی طیبہ کی جانب سفینے چلے، سب کی طیبہ کی جانب سفینے چلے، میری سائن دعا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
خواتین و حضرات، آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ مفتی عمران صاحب تشریف فرما ہے اور ہمیں جوائن کر لیں گے چند ہی لمحوں میں ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ مفتی عمران صاحب، یہ شب قدر ہے کیا؟ ذرا آپ ہماری جو علمی کمی ہے دور فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، شب قدر کیا ہے؟ قرآن حکیم خود اس کی وضاحت فرما رہا ہے ارشاد۔ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ خود اللہ نے اعلان فرما دیا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ آپ ان آیات کی شرح کرتے ہوئے تفسیر قرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر کہا کیوں گیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت نے ایک قدر والی کتاب، قدر والے رسول پر قدر والی امت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے وہ خاص نعمت عظمہ اس دنیا میں نازل فرمائی ہے کہ جو اس کو حاصل کر لے گا تو اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اب یقیناً ان آیات کی شرح کے اندر مفسرین کرام نے بہت ساری روایات کو لکھا ہے، جس میں سے ایک بڑی معروف روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 4 اشخاص ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے 80 سال اپنی زندگی کے ایسے گزارے کہ پلک جھپکنے کے برابر ان سے کوئی گناہ نہ ہوا۔ اور نبی علیہ السلام نے جب ان کے نام گنوائے تو اس کے اندر ایک فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ فرمایا یہ چاروں انبیاء کرام یہ وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جن کی زندگی کے اندر 80 سال ایسے گزرتے تھے کہ ایک لمحہ نہیں آتا تھا جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں۔ صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو کچھ صحابہ کرام حیران ہوئے، کچھ تعجب کا شکار ہوئے اور کچھ یقیناً ان میں رونے لگ گئے کہ خدا کے محبوب، ہم یہ کس طرح سے ایسی عبادت کر سکتے ہیں کہ 80 سال گزر جائیں اور ایک لمحہ خدا کی نافرمانی نہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس بارے میں جب متذبذب تھے تو اللہ رب العزت نے ان آیات کا نزول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آگاہ فرمایا کہ آپ کی امت کو یہ خاص رات عطا فرمائی جا رہی ہے کہ جس کے اندر صرف کوئی شخص ایک رات عبادت کرے گا تو 80 برس سے زیادہ، کئی مہینے زیادہ اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات کے اندر جو شخص بھی عبادت کرے گا، وہ جو بھی عمل کرے، چاہے وہ قیام کا ہو، وہ قرآن کی تلاوت کا ہو، وہ صدقہ خیرات کا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، وہ جو عبادت بھی کرے گا تو خیر من الف شہر، اس کو اس عبادت کے بدلے میں اگر کوئی عام ایام کے اندر 1000 مہینے تک وہ عبادت کرتا رہے، اس رات اس نے ایک لمحے بھی وہ عبادت کی، اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں، وہ 80 برس تک وہ پلک جھپکائے بغیر خدا کی نافرمانی نہیں کر رہے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ رات عنایت فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب انا انزلناہ، اب یہ ہو کی ضمیر کس طرف ہے یہ میں بریک سے واپس آنے کے بعد آپ سے پوچھوں گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس لیلۃ القدر میں کیا نازل ہو رہا ہے؟ یہ اس پر آپ انشاءاللہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی عمران صاحب سے بات جہاں رکی تھی اسی کو ہم جوڑ دیتے ہیں۔ آپ سورۃ القدر پہ بات فرما رہے تھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 مرتبہ قدر کا لفظ آیا ہے مفتی صاحب، میں اس پر بھی آپ سے بات کرواؤں گا۔ اب یہ انا انزلناہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، فی لیلۃ القدر، تو آج کی رات قرآن کریم مکمل نازل ہو گیا تھا۔ دیکھیں انیق صاحب، اس کے اندر پہلے تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس پہ ہم ذرا سی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں قرآن حکیم کا ایک بڑا خوبصورت نقطہ نکل کے سامنے آ رہا ہے۔ جی، وہ نقطہ یہ ہے کہ سورۃ سے انزال سے پہلے جو سورت ہے وہ سورۃ العلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورۃ القدر سے پہلے سورۃ العلق ہے۔ سورہ علق میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ حضرت انسان کی تعلیم کا ایک پورا پروسیس سمجھایا جا رہا ہے اور
اس کی جو تفسیر ہے جو علماء نے کی ہے اس کے اندر اس بات کی بارہا وضاحت ہم سنتے رہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی آیت تھی قرآن حکیم کی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اب یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ لوٹ کر اس ما قبل سورت کی طرف موجود قرآن حکیم کے اس ذکر کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم پورا کا پورا ایک منظم انداز میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور قرآن حکیم کی ہر سورت جو ایک کے بعد ایک رکھی گئی ہے وہ اتنے حسین انداز کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت انسان سے رکھوائی ہے کہ ہر صورت اپنے ما قبل کی طرف مکمل اشارہ بھی کرتی ہے، اس کے مفہوم کی وضاحت بھی کرتی ہے، اور آئندہ آنے والے چیپٹر کے لیے ایک انٹروڈکشن بھی اپنے اندر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب جی ترتیب قرآن اور ترتیب قرآن کے اوپر میں ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے بہترین نقطہ اٹھایا کہ سورۃ القدر سے پہلے سورۃ العلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب رسولی۔ جی جی، تو یہ ہے ترتیب رسولی، یہ ترتیب رسولی ہے جو ظاہر ہے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے جو اللہ کے اذن سے نہ ہو، اللہ کے اذن سے نہ ہو۔ تو آپ نے یہ صورت رکھی اس جگہ جی جہاں پر اقرا واضح ہو رہا ہو۔ بالکل بالکل، اور یہی وہ نظم ہے کہ جو ہمارے اوپر یہ بات کھولتے کہ قرآن حکیم کی آیات کو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو فرادہ اگر لے لیں گے تو ہم معنوں کو سمجھ جائیں گے۔ یقیناً قرآن حکیم کا ہر لفظ حکمت سے پر ہے، لیکن جب ہم قرآن کو ایک مکمل نظم کی صورت میں دیکھتے ہیں، موتیوں سے لڑی کے اندر پرا ہوا، تو ہمارے اوپر یہ بات کھلتی ہے کہ قرآن حکیم کی کوئی آیت بھی اپنے ما قبل اور ما بعد کی آیت سے جدا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک مفہوم کا سمندر اور معنی کا سمندر ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس مخصوص ترتیب کے ساتھ اس کو تلاوت فرما کر صحابہ کرام کے اوپر یہ بات کھول دی ہے کہ اگر تمہیں قرآن کی آیات کو سمجھنا ہو تو اس سے ما قبل کو بھی پڑھو، ما بعد کو بھی پڑھو، تو تمہارے اوپر آیات کے مفاہیم مزید کھل کر واضح ہو جائیں گے۔ اب یہ ہو گیا انا انزلناہ ہو کی بات جو ہم نے کی کہ ہو کی ضمیر لوٹ کر قرآن پر جا رہی ہے۔ اب جو آپ نے اگلا سوال رکھا کہ سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ قدر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب اس میں دیکھیں اگر ہم غور کرتے ہیں تو حضرت علامہ راضی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں بڑا خوبصورت ایک نقطہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ادھر لیلۃ القدر، یہ پورا ایک لفظ استعمال ہوا ہے لیلۃ القدر کا، اور یہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر آپ لیلۃ القدر کے حروف کو گنا تو یہ 9 حروف بنتے ہیں، لام یا لام تا الف لام قاف دال را۔ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور اللہ رب العزت سورۃ القدر کے اندر لیلۃ القدر کو 3 مرتبہ استعمال فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں 9 تیا 27، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہوا کرتی ہے۔ تو آپ اس بات کی طرف وضاحت فرماتے تھے، اور صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بالخصوص یہ موقف ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو بار بار جو استعمال فرمایا اور 3 مرتبہ 3 مستقل آیات میں اس کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 27ویں شب کو جو عبادات کرے گا اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں کیونکہ آپ نے ذکر لائے ہیں، آپ بڑا اچھا ذکر لائے، یہ بتائیے کہ یہ واضح بھی ہو سکتی تھی یہ بات کہ یہ 21ویں شب ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا؟ دیکھیں انیق صاحب، اس میں 2 بڑے خوبصورت پہلو ہیں جو میں خدمت میں عرض کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کو اس کا علم دیا گیا، آپ باہر نکلے، 2 صحابہ کرام میں اختلاف دیکھا اور پھر آپ کو بھلا دی گئی، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے فرمایا بھائی اب آخر کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب تفصیلاً گفتگو میں آپ سے کرواؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم میں یہ بات رکھی، آپ صحابہ اکرام کو بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ کچھ صحابہ میں کسی بات پہ اختلاف ہے، تو وہ تاریخ آپ سے بھلا دی گئی، جیسا کہ کتابوں میں مرفوع ہے، اس پر آپ سے بات کروائیں گے ہم۔ اس سے ایک نصیحت تو ہمیں یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی اختلاف ہو، جھگڑا ہو، تو کچھ چیزیں بھلا دی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ اچھا اس میں سوالات اور بھی ہوں گے کہ اب ایک رات نہیں ہے، ہر رات میں آپ کو تلاش کرنا ہے، یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 27ویں، اغلب گمان یہ ہے کہ یہ 27ویں ہے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی آپ نے وہ بھی ارشاد فرما دیا۔ خواتین و حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے؟ کیا انسان کا ذہن، انسان کی جو قوت ادراک ہے، کبھی ان سرحدوں پر پہنچ ہی نہیں سکتی کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ کیا انسان کی کم مائیگی کا، اس کی کم حیثیت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو؟ خواتین و حضرات، یہ مفتی عمران صاحب بتائیں گے ہمیں ایک بریک سے واپس آنے کے بعد۔ إنا أنزلنا رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید، تشریف فرمائے مفتی عمران صاحب، اور بات ہو رہی ہے شب قدر کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے اس تعلق سے، لیکن ہم مزید اس پر بات کروائیں گے مفتی عمران صاحب سے۔ مفتی صاحب، طے نہ کرنے کی وجہ شب قدر کی وہ کیا ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، ہم بریک سے پہلے جا رہے تھے تو دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ میں پیش کروں گا۔ پہلی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اس کا علم دیا گیا، آپ باہر تشریف لائے اور دو صحابہ کرام میں اختلاف دیکھا تو وہ چیز آپ کو بھلا دی گئی۔ اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت پہلو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا یہ فقط اس رات اور اس سال کے لیے تھا، اور اس کے بعد آئندہ سالوں میں اللہ رب العزت نے وہ علم نبی علیہ السلام کو دوبارہ عطا فرما دیا تھا۔ لیکن حکمت نبی علیہ السلام نے دوبارہ اس بات کو کبھی صحابہ کرام کے اوپر واضح نہیں کیا، بلکہ اسی بات کو قائم رکھا کہ آپ اس کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ اب وہ سوال جو آپ نے رکھا کہ بھئی تعین کیوں نہیں کیا گیا، دیکھیں اس کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا، اس نے حضرت انسان بلکہ جمی انسانیت اور جمی مخلوق کو اپنے فضل سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت فرما دیتے کہ یہ کون سی رات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعین فرما دیتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ لوگ تو یقیناً سارے بچ جاتے جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے، لیکن یہ بات حتمی ہوتی کہ آج کی رات شب قدر ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی بندہ مومن اس رات کو عبادت نہیں کرتا تو وہ لازمی طور کے اوپر جہنم کا مستحق بن جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس قدر والی رات کی عزت اور حرمت نہیں کی جس رات کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ اور جو رات ہزار مہینوں سے افضل ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو ڈیلیبریٹلی چھوڑ دیتا تو وہ اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر محروم ہو جاتا۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ مومنین کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ان کے لیے تو حکم رکھ دیا کہ 5 راتوں میں تلاش کرو، اور گناہگاروں کو جہنم سے بچانے کے لیے اس کا تعین نہیں کیا کہ بندہ اس بات کو سوچ لے کہ ہو سکتا ہے آج کی رات نہ ہو سکتا ہے آنے والی رات ہو۔ تو جب اس کو حتمی طور پر یہ بات نہیں پتا تو اس سلسلے میں گناہگار بھی محفوظ ہو گئے اور مومنین کے لیے رحمت کو تلاش کرنے کے دروازے بھی مزید کھل گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ کا تعین نہ کرنا مومنوں کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ کالرز ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب، کہاں سے؟ میں انجینئر شاہد اظہر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جناب شاہد صاحب، سر کیا سوال؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام نہایت ہی شاندار ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ دعا اور عبادت کو ایک ساتھ، اور یہ جو آپ نے یہاں پر پیش کیا ہے اس پروگرام کو قابل تعریف ہے، اور تمام ٹی وی چینلز میں جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہے اور آپ جو پیش کر رہے ہیں قابل تحسین ہے۔ اللہ قبول کرے۔ دراصل یہی پروگرام جو ہے تمام چینلز سے پیش ہونے چاہیے تھے، لیکن افسوس ہے اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو فراہم کیا ہے کہ آپ سر، آپ کی بڑی محبت، بڑی مہربانی، آپ فرمائیے کوئی سوال ہے؟ جی جناب، میں آپ کو ایک نعت پیش کرنا چاہتا ہوں ضرور سر، ضرور صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جی۔ نظیر ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ شاہد صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟
جی احمد رضا خان صاحب کا کلام ہے اور شہید ہاشمی نے اس نے آپ کو پڑھا ہے. جی سبحان اللہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے یہ. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ سا شہید ماشاءاللہ شاہد صاحب آپ نے اتنا اچھا پڑھا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک کیو موبائل تحفے میں پیش کروں. آپ قبول فرمائیے. تھینک یو. خواتین و حضرات ہمیں ایک لینا ہے چھوٹا سا بریک. واپس آتے ہیں اور سلسلہ کلام کو جوڑ دیں گے جہاں کٹا ہے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد عمران صاحب ممتاز عالم دین. تشریف فرما ہے محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب قاری قرآن. موضوع ہمارا شب قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. یا حتی مطلع الفجر پہ بات ہو رہی ہے اور مفتی عمران صاحب نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا کہ شب قدر کسے کہتے ہیں اور شب قدر کی تاریخ طے نہ کرنے میں کیا حکمتیں ہیں. یہ مفتی صاحب نے جزاک اللہ واضح کی بات. کچھ کالز لیتے ہیں ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے. میرا نام صلاح الدین حیدر ہے. میں کراچی سے بول رہا ہوں. انیس صاحب جناب آپ کو سلام اور آپ کے شرکائے محفل کے علماء کرام کو سلام عرض کرنے کے بعد جی اللہ کی سلامتی ان پر. جی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت اچھی شب قدر گزر گئی. اللہ آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین. میرا تھوڑا سا تجسس ہے مجھے. آپ نے جو ابھی اپنے تعارفی کلمات میں فرمایا مجھے بھی اس پر تھوڑا سا تجسس ہے. وہ یہ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا گیا کہ 1000 ماہ کی زیادہ فضیلت ہے آپ کی. صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ صرف محض ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حکمت عملی ہے اور اگر تو ہم پہ فرض ہے واجب ہے ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کو پورا کریں. لیکن اگر کوئی حکمت عملی پوچھی جائے تو اس کی وضاحت کر دیں. میرا تجسس ہے. شکریہ. اچھا بہت شکریہ. یعنی میرا خیال ہے کہ وہ جس بات کی آپ نے وضاحت فرمائی تھی کہ یہ طے کیوں نہیں کی گئی یہ تاریخ جس پر آپ نے گفتگو فرمائی, میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ اور بتا دیجیے. جی میں اس کو ایک اور مثال سے اپنے بھائی کے لیے واضح کر دیتا ہوں. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اذان نہیں دی. ٹھیک ہے نا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت ہمیشہ فرماتے رہے لیکن اذان آپ نے کبھی بھی نہیں دی. اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب فرماتے اگر وہ اذان دیتے اور فرماتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ لوگوں صلاح کی طرف, آؤ لوگوں فلاح کی طرف یعنی نماز کی طرف آؤ. اگر کوئی بندہ مومن کسی بھی وجہ سے وہاں پر حاضر نہیں ہوتا تو شرعاً وہ کافر ہو جاتا, دین اسلام سے خارج ہو جاتا. کہ اللہ کا رسول اس کو بلائے اور وہ اس کے اوپر لبیک کہے اور حاضر نہ ہو. اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تو کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, تو پورے عالمین کی جمی مخلوقات کے اوپر واجب ہو جاتا کہ رسول اللہ کی بات پر لبیک کہیں اور اس مسجد نبوی میں حاضر ہو جائیں. تو کائناتی پورا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو اللہ رب العزت نے کبھی نبی علیہ السلام کو اس کا اذن یا حکم نہیں فرمایا کہ آپ اذان دیں. بالکل اسی طرح جس طرح وہاں پر اذان نہ دینا مومنین کے لیے حکمت اور خیر کا باعث ہے, اسی طرح یہاں پر اس رات کا تعین نہ کرنا مومنین کے لیے خیر کا باعث ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی وجہ سے اس رات کو نہیں پا پاتا یا حاصل نہیں کر پاتا یا عبادت نہیں کر پاتا تو اس کو یہ ایڈوانٹیج کم از کم ضرور رہے گا کہ ہو سکتا ہے اگر 21ویں رات نہیں تو 23ویں رات, 23ویں نہیں تو 25ویں رات, 25ویں نہیں تو 27ویں رات, 27ویں نہیں تو میں 29ویں رات کو عبادت کر کے اللہ کی رحمت کو پالوں گا. لیکن اگر اس کا تعین ہو جاتا کہ یہ 27ویں
ہی شب ہے یا 29ویں ہی شب ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ مومن عبادت نہیں کرتا تو وہ اللہ کی رحمت سے مکمل محروم ہو جاتا کہ وہ اللہ کی رحمت کے دن کو جانتا ہے، وقت کو جانتا ہے، جگہ کو جانتا ہے، اس کے باوجود اس کی عبادت کر کے اس رحمت کو نہیں پا رہا۔ تو اس کا تعین نہ کرنا امت مسلمہ کے لیے خیر ہے، اور ان مومنین بندوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کے اندر شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت کا باعث ہے کہ وہ ایک کے بجائے 5 راتوں تک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے فضل کو پانے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا ہم تھوڑی بات کرتے ہیں قدر پر۔ یہ رات جو قدر کی رات ہے، یہ تو یہاں پر کیا تعظیم بتائی جا رہی ہے اس رات کی؟ دیکھیں انیس صاحب، قدر جو ہے اس کے 2-3 معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس میں وہ ہیں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کر لیے ہیں کہ اس کے اندر یہ قدر والی امت کے لیے قدر والی رات میں قدر والے رسول پر نازل کی گئی۔ دوسرا ادھر جو معنی ہے وہ تقدیر کے سینسس میں بھی آتے ہیں، اور علماء نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ تفاسیر میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس رات اللہ رب العزت تقدیر کے بہت سارے فیصلے فرماتے ہیں، فرد کے حوالے سے، فرد کے حوالے سے یا قوم کے حوالے سے؟ دیکھیں انیس صاحب، فرد جو ہے اسی سے تو قوم بنتی ہے۔ نہیں، قوم اس کے بعد امت۔ جی جی، میرا سوال ذرا سے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں، اور کیا یہ 1 سال کے لیے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں جو علماء اگلی نے شب قدر تک، اگلی شب قدر تک جو بھی اس سال میں معاملہ ہونا ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی یہ بات کی تھی کہ حج کرے گا نہیں کرے گا، عبادات کرے گا نہیں کرے گا، زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ تمام معاملات اسی رات میں طے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح یقیناً فرد کے لیے طے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قوم کے لیے بھی طے کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے امت کی سطح پر بھی طے ہوتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ اس کے اندر قوم کے اندر بسنے والے جو انفرادی لوگ ہیں ان کو بھی اس رات میں عبادات کرنی چاہیے، جو اس قوم کے سربراہ ہیں ان کو بھی عبادات کر کے اللہ سے رحمت کو مانگنا چاہیے کہ ہماری قوم اس، اور علماء ہیں ان کو پوری امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اس رات میں یا اللہ تو قوم پر بھی رحم فرما، امت پر بھی رحم فرما، اور انفرادی طور پر ہر شخص بھی اپنے لیے فضل کو مانگے، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت تمام لوگوں کے لیے فیصلوں کو فرما رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر کی آپ نے بات کی، اور یقیناً یہ قدر کا تعلق تقدیر سے ہے، فیصلے ہو رہے ہیں فرد کی سطح پر، قوم کی سطح پر، امت کی سطح پر۔ یہ جو تقدیر ہے یہ تقدیر مبرم ہوگی؟ یہ نہیں انیس صاحب، یہ تقدیر معلق ہے، ٹھیک ہے نا، اور علماء نے اس کی وضاحت کی تقدیر مبرم تو وہ ہے جو اللہ کے علم میں ازل سے موجود ہے، اور اس رات میں دعا کرنا، اب جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ انسان کی تقدیر کو پلٹ دیتی ہے، تو وہ تقدیر کا پلٹنا جو ہے وہ تقدیر معلق کا پلٹنا ہے، اور وہ اللہ کے ازلی علم میں ہمیشہ سے موجود ہے، جو کہ تقدیر مبرم کے طور پر لکھ دی گئی ہے، جو لکھ دی گئی ہے، جو ہونا ہے، تقدیر مبرم ہو گئی۔ تو آج جب میں دعا مانگ رہا ہوں تو کیا میں تقدیر مبرم کو تبدیل کروا رہا ہوں؟ نہیں، ہم تقدیر مبرم کو تبدیل نہیں کرا رہے، لیکن تقدیر مبرم کی تکمیل کروا رہے ہیں، کیونکہ تقدیر مبرم کی تکمیل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب یہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اپنی رحمت سے اس پر فضل فرما دوں گا۔ تو بندہ آج کی رات میں دعا کر کر اللہ کی تقدیر مبرم میں جو اس کے لیے رحمت لکھی گئی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یعنی میں اور آپ ہم سب جو دعا کر رہے ہیں یہ بھی اذن خداوندی کے بعد ہی ممکن ہے، اللہ کے فضل سے ممکن ہے، اللہ کے فضل کے بغیر کسی کی مجال نہیں جو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرے اور اس کی رحمت کو حاصل کر سکے۔ تو جو عبادت کر رہا ہے وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب نے اس کو توفیق دی ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ جو محروم ہے وہ اللہ سے اس کی بھیک مانگے، میرے رب تو مجھے آئندہ عبادت کرنے کی توفیق دے دے تاکہ میں بھی تیری رحمت کو پانے والا بن سکوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ جنہیں تیرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اور تیرے سوا کوئی قبول کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تو آج دعائیں ہاتھ اٹھائیں اور ہم اللہ کے حضور اپنی پیشانیوں کو ٹیک دیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو مزید ہوگی اور انشاءاللہ ہم 4:30 بجے تک آپ کے ساتھ ہوں گے، گفتگو کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے اپنے علماء سے۔ اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، اور اسی بریک کے دوران میں اذان فجر لاہور بھی ہم سب سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ اب آپ سمجھتے ہیں اور روانا فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے
0092213452709. اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. شیخ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میری خواہش تھی کہ آپ سے آغاز کروائیں ہم اس موضوع کا، لیکن کچھ کالز لے لیں، آپ کی اجازت ہوتی ہے؟ جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہا ہے، کہاں سے؟ میں مہام بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بیٹا کیا سوال؟ میرا سوال میں نا آپ کو رب قدر کے حوالے سے نا سورہ قدر سنانا چاہتی ہوں. ہاں ہاں ضرور، شاباش. سنائیں؟ جی سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. اچھا بیٹا یہ بتاؤ ماہم تمہاری عمر کیا ہے؟ میری عمر 14 سال. 14 سال. اچھا 14 سال تو اچھی خاصی عمر ہوتی ہے ماشاءاللہ. جیتی رہو تم، لیکن یہ کہ تم نے 2-3 بڑی غلطیاں کر دیں. تو تجوید کے حوالے سے تم ایسا کرو کہ جن سے تم نے قرآن کریم سیکھا ہے نا، اور اپنے پڑوس میں یقیناً کچھ لوگ ہوں گے ایسے کہ جو تمہاری تجوید ٹھیک کرا دیں. تو ضروری ہے تمہارے لیے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. اگر زیر زبر کا ذرا سا بھی فرق ہو جائے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں. تو ذرا سا تم توجہ دینا اس پر. لیکن تم نے ایک محبت، تمہاری لو لگی ہوئی قرآن کریم سے، یہ بہت بڑی بات ہے. تمہاری خدمت میں ہم ایک کیو موبائل تحفے میں پیش کر رہے ہیں. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال کرنا ہے اور بات شیئر کرنے ہیں آج کے دن کے حوالے سے، جو پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے. جی جی سر، علامہ اقبال کی پوئم کی شکوہ جواب شکوہ، اس میں سے میں نے کچھ اشعار سلیکٹ کیے تھے، وہ مجھے آپ کے گوش گزار کرنے تھے، اگر آپ برا نہ مانیں. ضرور تم. ہاں، تو علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح شکوہ کیا تھا: اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. پھر آگے کہا: رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. پھر اپنے ہی شکوہ کا جواب خود ہی جوابی شکوہ میں اس طرح سے دیا: کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری. اللہ اکبر. تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبی باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. کیا بات ہے. صفائی دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے. واہ واہ. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، واہ واہ. میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہاری ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. واہ. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. واہ واہ. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. واہ 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 بیٹا، بہت اچھا کیا تم نے. اور تم نے اقبال بھی ہمیں یاد کروا دیے، اور تم نے اتنا شاندار انداز سے شکوہ سنایا ہے. جی چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ انعام دیا جائے، تو ہماری طرف سے تمہیں ایک کیو موبائل انعام میں دیا جا رہا ہے. تم خوش رہو، آباد رہو، شاد رہو. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عائشہ بیٹا.
میں آپ کو سورہ فیل کی تلاوت سنانا چاہتی ہوں. ہاں ضرور سناؤ، ضرور سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ. ماشاءاللہ. کیا ہے؟ 7 سال. 7 سال. شاباش شاباش. اور تم نے بہت ہی ایک تو جذبے کے ساتھ سنائی ہے سورۃ الفیل، اور تمہیں بہت مبارک ہو. اور بلکہ میں تمہارے والدین کو دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے تمہیں قرآن کریم سے قریب کیا ہے. اسی طرح تم تلاوت کرتے رہا کرو. اور تمہاری خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں ایک کیو موبائل تحفے میں. تمہیں قبول. تھینک یو. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، ہم چاہتے ہیں ذرا آج کے موضوع پہ آ جائیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بہت کم وقت ہے، لیکن تبرکاً ارشاد فرمائیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تقدیروں کو بدل دینے والی رات ہے جس میں اللہ نے تقدیروں کو بدل دینے والا کلام عطا فرمایا. جی. اور مختصراً یہ کہ جو شے بھی قرآن سے جڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو عظمت عطا فرما دیتے ہیں. کیا بات. یعنی جس رات میں قرآن کا نزول وہ رات افضل، جس مہینے میں قرآن کا نزول وہ مہینہ افضل، جس رسول پر نزول وہ رسول سب سے افضل، جس فرشتے کے ذریعے عطا ہوا وہ سب سے افضل، جس جگہ جس مقام پر نزول ہوا حجاز وہ ساری زمین میں سب سے زیادہ مقدس، جس امت کو عطا ہوا وہ امت سب سے زیادہ مقدس اور افضل. آخری پہلو ہے میرے اور آپ کے لیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. پچھلی 6 باتوں میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ کا چوائس تھا. 7ویں بات ہے، اور قدر کی رات یہی بتا رہی ہے کہ اس تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب کی بھی قدر کرنی چاہیے. شکوہ جواب شکوہ بھی آیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ رات ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے. پچھلی امتوں میں عمریں عیسیٰ بہت ہوا کرتی، ممکن یہ بات ہو چکی ہو پہلے، عمر بہت طویل ہوا کرتی تھی. اس امت پر اللہ کا یہ بھی انعام اور احسان، چھوٹی سی عمر دی ہے اور ایوریج، لیکن اعمال میں برکت بہت زیادہ لگ رہی ہے. اور ایک ہی رات ایسی عطا فرما دی کہ جو 1000 مہینوں سے کم از کم افضل ہے. اور اس پر یقیناً بہت کچھ بات ہو چکی، لیکن جس نقطے پر میں توجہ دوبارہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ رات افضل ہے تو کیوں ہے، وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے. اور یہ حاصل ہے اس ماہ مبارک کا بھی، یہ حاصل ہے اس مبارک تقدیروں کو بدل دینے والی رات کا بھی. اور ابھی پاکستان کے حوالے سے بھی اشارتاً بات آ گئی تھی، تو میں عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں، ممکن ہو تو ہم بات کریں گے آگے چل کر. اللہ نے جس رات میں تقدیروں کو بدل دینے والا کلام عطا فرمایا، اسی رات میں اللہ نے یہ ملک پاکستان عطا فرمایا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے رب کائنات نے خطہ ہمیں عطا فرمایا تھا کہ دنیا سسکتی ہے اور دنیا تڑپتی ہے، اس لیے کہ دنیا کے پاس اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام نہیں ہے. اقوام عالم کی تقدیر اگر بدلے گی تو اللہ رب العالمین کے عطا کردہ عادلانہ نظام سے، جس کے قیام کے لیے ہم نے 70 برس پہلے مانگا اور اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر انگریز اور ہندو کی مخالفت کے باوجود قدر کی رات میں یہ ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں بہت اہم موضوعات، ایک تو نزول قرآن اور پھر قیام پاکستان. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ. تو یہ پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہے. اس پر بھی آپ سے بات کروائیں گے، آپ نے کئی موضوعات چھیڑ دی ہے. خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور ہم سوال رکھیں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے حوالے سے، یعنی قرآن کریم کا نزول. قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہاں تک بات لے کر جائیں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو بھی چھیڑیں گے انشاءاللہ، کہ وہاں پر بھی لے کر جائیں گے کہ کسی بھی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا ماں سوائے قرآن کریم کے. کیوں؟
قرآن کریم کے ہم پر حقوق کیا ہیں ہم یہ بھی جانیں گے. کنتم خیر امتن اخرجت للناس کی بات کی شیخ صاحب نے, اس پر بھی ہم بات کروائیں گے. خواتین و حضرات, وہ اقبال کا شعر جو شیخ صاحب نے پڑھا میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اور بریک کی طرف جاؤں گا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اقبال نے تو کہا تھا اور تم خوار ہوئے, میں کہتا ہوں اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ کیا بات ہے؟ ہم اقبال یاد آتے ہیں کہ حامل قرآن و بے ذوق طلب, حامل قرآن و بے ذوق طلب, العجب ثم العجب ثم العجب. اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے اور پھر ہم اتنا بدحالی کا شکار, زبونحالی کا شکار. ہم تو قرآن ہے ہمارے پاس, سیرت ہے ہمارے پاس, اس کے بعد محض دعائیں, محض دعائیں. الدعاء مخ العبادہ, لیکن انتم العلون ان کنتم مومنین, تم ہی کامیاب ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو. ہمیں آج اپنا جائزہ بھی لینا ہے. ایک بریک کے بعد ہم بات کروائیں گے. في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. شب قدر کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. فیصل حسن نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں, سرکار عطا فرمائیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پڑھو درود کہیں سے بھی آپ سنتے ہیں. پڑھو درود کہیں سے بھی آپ سنتے ہیں. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. اسی لیے تو ہر ایک بات ان سے پوچھتے تھے.
جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ ہے ان کو علم یہ سرور قیامت آئے گی کب، ہے ان کو علم یہ سرور قیامت آئے گی کب، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے حوالے سے بات جو شروع کی تھی، بہت بڑا موضوع قرآن کریم، قدر، نزول ہو رہا ہے، پھر قیام پاکستان کا بھی آپ نے حوالہ دیا۔ ایک بات اور یہاں پر شاید نکل کر آتی ہے، میں چاہتا ہوں آپ بات فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، یہ ہمارا کلام ہے، اس کو منزل من اللہ مانو۔ ارشاد۔ دیکھیں انیق صاحب، بات یہ تھی کہ ہم پہلے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے نا، وہ اپنی ذات، اپنی حیثیت کے اندر اتنی واضح کتاب تھی کہ جب اس کو اہل عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلاغاء نے سنا نا، تو انہوں نے اپنے تمام ہتھیار اس کے سامنے چھوڑ دیے اور اس بات کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا کہ یہ اس بندے کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں دیکھیں۔ جہاں تک بات ضد اور ہٹ دھرمی کی ہے، جو ابو جہل نے کی، ابو لہب نے کی، وہ الگ ہے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب کئی ایسی روایت ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم اکثر وہ شریح کی روایت جو ہے اخنس بن شریح کی، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ابو جہل سے جب اس نے تنہائی میں پوچھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے یہ جھوٹ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے ساری زندگی امن اور صداقت، امانت اور صداقت کا پرچم اور علم بلند کیا ہو، وہ شخص اب جھوٹ بولے گا؟ ہم یہ جانتے ہیں یہ کلام ان کا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو مان لیں تو قریش کے پاس پہلی ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے پاس علم موجود ہے، خانہ کعبہ کے اندر لوگوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ان کے پاس موجود ہے، تمام سفارتی معلومات ان کے پاس اور معاملات ان کے حوالے ہیں، اگر ہم نبوت بھی ان میں دے دیں گے تو پھر باقی قریش کے پاس کیا بچے گا؟ مطلب یہ تھا کہ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ میں ایک واقعہ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حضرت لبید کے بارے میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے، عرب کا اتنا بڑا شاعر تھا کہ فرزدق نے اس کے اشعار کی وجہ سے اس لبید کو سجدہ کیا تھا۔ اس لبید نے جب اس قرآن کو سنا تو اس کے بعد سے آپ نے اپنے اشعار کہنا چھوڑ دیے، شاعری چھوڑ دی تھی، مسلمان ہوئے، دین اسلام میں داخل ہوئے، سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت آیا تو جب دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف کچھ اشعار کیا ہے تو آپ نے حضرت لبید کو خط لکھا۔
اور کہا لبید انہوں نے اسلام کے خلاف کچھ اشعار کہے، تم بھی جواب میں کچھ اشعار کہہ دو. تو حضرت لبید نے اس کے جواب میں قرآن کی آیات لکھ کر بھیجی اور کہا عمر جب قرآن میں اللہ نے سب کچھ بیان فرما دیا تو اب میرے کلام کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکمل کتاب ہے، اس میں مکمل پیغام ہے. سبحان اللہ. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ابو جہل اور ابو لہب انہیں معلوم تھا کہ یہ کلام منزل من اللہ ہے، بالکل. اس کے ساتھ ساتھ یہودی علماء ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ کلام خدا بندی ہے. قرآن کہتا ہے یہ تو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. قرآن کہہ رہا ہے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور خواتین و حضرات اب اگلا جو مرحلہ ہے ہم اس پر بات کروائیں گے، یعنی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. یہاں پر ملائکہ کو اور روح کو یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو اور فرشتوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے. اس کی کیا حکمت ہے، قرآن کریم کیا بیان کر رہا ہے، یہ بتائیں گے ہمیں شیخ صاحب ایک بریک سے واپس آنے کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے شب قدر کے حوالے سے اور سورہ قدر کے حوالے سے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہاں تک گفتگو مکمل ہوئی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. شیخ صاحب میں نے بریک سے قبل ایک سوال رکھا تھا کہ یہاں پر ملائکہ اور روح الامین دونوں کو الگ الگ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ فرشتوں میں جبریل امین بھی شامل ہیں، لیکن وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کی بھی فضیلت کی ایک بنیادی وجہ کہ وحی الہی جو پیغمبروں کے لیے عطا ہوتی تھی وہ اس کو لے کر آیا کرتے تھے، اس لیے خاص طور پر ان کا الروح کے لفظ سے علیحدہ سے ذکر کیا گیا. ایک اور دلچسپ بات ہے صاحب، قرآن حکیم میں انسانی روح کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک. قرآن اور وحی کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وحی لانے والے فرشتے کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ تین چیزیں، انسانی روح اور وحی اور فرشتے جبریل کا روح ہونا. اس پر بڑا پیارا شعر بھی ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. لانے والے روح الامین، آنے والا کلام بھی روح، اور روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وصول کیا. تو یہ خاص وجہ کہ پیغمبر فرشتوں میں سے وحی کے نزول کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل امین کو متعین فرمایا تو وہ تمام فرشتوں کے سردار قرار پائے. ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے علیحدہ ذکر کیا گیا. آپ کی اجازت سے ایک غلط فہمی بعض لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہمارے پڑھے لکھے طبقات میں سے کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن کا نزول تو ایک ہی مرتبہ ہوا تھا تو وہ رات بھی ایک ہی دفعہ کی رات تھی. یہ تھوڑی کہ ہر دفعہ وہ رات آنے کا تصور ہے، معاذ اللہ. یہ باطل تصور بھی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہاں سبحان اللہ، اللہ کے کلام اور اللہ کے کلام کے الفاظ کا چناؤ تنزل کا لفظ ہے. مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، یہ فعل مضارع عربی میں جس میں حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے. وہ یہ رات ہر سال آتی ہے جس کی تلاش کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس امید کے ساتھ آج ہم بھی بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ رات ہم سب کو عطا فرما دے. باقی ایک اہم بات، من کل امر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمام کاموں کو لے کر ان کا نازل ہونا. ایک تو یہ بھی کہ قرآن حکیم سے ثابت شدہ بات ہے کہ اس دنیا میں بھی اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کبھی بدر کے میدان میں ہوگا تو حدیث کے مطابق کبھی قرآن کی محافل پر فرشتوں کا نزول ہوگا، اور اس رات میں بھی ہوگا. بعض اہل علم نے بیان فرمایا کہ اسی رات میں جب بندہ محنت کر رہے، تمام تاخراتوں میں محنت کرنی چاہیے، وہ کیفیت بھی کبھی آتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کیفیت بھی کبھی آتی ہے کہ کچھ کپکا پہاڑ سی پیدا ہوتی ہے. وہ کیفیت بھی کبھی آتی ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ ہمیں عطا فرمائے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. یہ کیفیت اگر محسوس ہو رہی ہو تو اہل علم کا خیال ہے کہ وہ فرشتوں کا
نزول ہی ہو رہا ہے اللہ کہ جو اکبر۔ فرشتے اہل ایمان کی تسلی کے لیے اور تسکین کے لیے آتے ہیں، پوشیدہ مخلوقات میں سے اگر جنات ہیں جو شریر بھی ہوتے ہیں، جو برائی پر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کے بالکل پیرلل پوشیدہ مخلوقات میں فرشتوں کو متعین کیا جو اہل ایمان کے لیے آتے ہیں اور ان کی تسلی و تسکین کا سامان کرتے ہیں، اور ان کو گویا کہ تھپکی دیتے ہیں اور ان کو گویا کہ موٹیویٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کے لیے۔ تو ایک تو اس طرف بھی اشارہ کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی جو ڈیوائن اسکیم ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 2 مرتبہ کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 50,000 برس کے برابر ہے، جس کے بارے میں احادیث کی روشنی میں اکثر علماء کا فرمان ہے وہ تو قیامت کا دن ہے۔ لیکن اللہ کی تدبیر ایک جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک لانگ ٹرم تدبیر بھی اللہ کی ہے، اور ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی شارٹ ٹرم تدبیر بھی ہے، افراد کے اعتبار سے بھی اور اقوام کے اعتبار سے بھی۔ ان ساری تدابیر کے حوالے سے اور پھر متعین کاموں کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے فرشتوں کے حوالے معاملات کیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی اس اطاعت کو کرتے ہوئے ایگزیکیوشن پر مامور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ واللہ واسع علیم۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب یہ من کل امر پہ بات میں انشاءاللہ کرواؤں گا اپنے علماء سے کہ وہ کون سا امر، کون سا حکم لے کر آتے ہیں۔ آغاز میں گفتگو کی تھی مفتی عمران صاحب نے کہ یہ زندگی کے معاملات، موت کے معاملات، رزق کے معاملات، بارش کے معاملات، اور ایک بات یہ بھی کہ اس سال کتنے افراد حج پہ جا پائیں گے یہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی، اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ آج کچھ گفتگو یقیناً قرآن کریم کے حوالے سے بھی ہو جائے، اور یہ بھی ما أدراك ما ليلة القدر ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام کا بالکل آخری حصہ جاری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مفتی عمران صاحب اور شیخ صاحب کی خدمت میں سوال یہ رکھیں کہ جس طرح آپ دونوں نے فرمایا کہ یہ بہت اہم رات، یہ بہت اہم لمحات ہے، حتیٰ مطلع الفجر، یہ تقدیر ساز رات ہے، تو اس رات کے، اتنی اہم رات کے، تقدیر ساز رات کے ایک فرد سے، ایک ریاست سے، ریاست کے حکمرانوں سے، امت سے کچھ تقاضے بھی ہوں گے۔ دیکھیں انیق صاحب، بات واضح ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا یہ رات قدر والی ہے، تو ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ کیوں قدر والی ہے۔ قدر والی اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا نزول فرمایا ہے۔ رمضان کی جو عزت فضیلت ہے، قرآن اس کی وجہ خود بتا رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ اس کی فضیلت کی وجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآن کا حق ادا کرے گا وہی حقیقتاً اس شب قدر کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کا حق ادا نہیں کرے گا وہ شب قدر سے نہ کچھ حاصل کر سکے گا اور نہ ہی اس کا حق ادا کر سکے گا۔ اچھا، یہ بات اب سمجھا دیجئے ہمیں کہ قرآن کا حق کیا ہے۔ قرآن کا حق کیا ہے، یہ ہم مختصراً 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن کا کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ جب ہم اس کی تلاوت کریں گے ہمارا تعلق قرآن سے پیدا ہونا شروع ہوگا۔ دوسری بات کہ اب ہم اس قرآن کی آیات کو سمجھنا شروع کریں کہ ہمارا رب ہم سے فرما کیا رہا ہے۔ جب ہم اس کو سمجھنا شروع کریں گے اب ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو تیسرا درجہ قرآن کا کیا ہے، تیسرا تقاضا کیا ہے کہ اب آپ نے سمجھ لیا، اب اس میسج کو اپنی ذات پر نفاذ کریں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب جب آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ پر واضح ہوگا کہ یہی قرآن خود ہم سے تقاضا کر رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اب تم اس کا اظہار کرو گے، یعنی اب اس کی تبلیغ اور اشاعت کا کام کرو گے۔ جب ہم تبلیغ اور اشاعت کا کام کریں گے تو اس کی وجہ کیا ہے، آخری تقاضا جب پورا ہوگا کہ جب تبلیغ اور اشاعت ہوگی تو اب قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، چاروں خلفائے کرام کی پوری حیات طیبہ، جمی صحابہ کرام، اولیاء کرام اور علماء کبار کی حیات طیبہ ہم دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، اپنی ذات پر نفاذ کرنا، لوگوں میں تبلیغ کرنا اور آخر میں قرآن کے نظام کا نفاذ کرنا۔ اگر ہم نے یہ 5 کام کر لیے انشاءاللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی بھی جستجو پوری ہو جائے گی اور شب قدر سے فیضیاب ہونے کا بھی ہمیں موقع میسر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی شب قدر کا اگر مکمل فیض اٹھانا ہے، تقدیر ساز رات کو سے فیوز برکات کشید کرنے ہیں تو قرآن کریم کو حکم ماننا پڑے گا۔ قرآن کریم کی بلکہ میں کہوں گا قدر کرنی ہوگی کہ جیسا قرآن کریم کو قدر کرنے کا حق ہے۔
قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی شکایت سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کہ میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک معاذ اللہ بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا۔ اللہ اس شکایت سے محفوظ رکھے، اور جو حقوق مفتی صاحب نے بیان فرمائے، اللہ توفیق دے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، چلا جائے گا بقول مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے، مگر اپنا تحفہ قرآن ہمیں عطا کر جائے گا۔ اب اس پر ایمان بھی، اس کی تلاوت بھی، اس کو سمجھنا بھی، اس پر عمل بھی، اس کا نفاذ بھی، اور اس کے پیغام کی اشاعت بھی۔ سبحان اللہ۔ پھر جوڑ لیتے ہیں اس بات سے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن دیا جا رہا ہے، اس کو حرز جا بنا اور لو، چمٹ جاؤ اس سے۔ اور پاکستان بھی آپ کی اجازت سے اس رات میں عطا ہوا، تو اس رات کی قدر کا یہ تقاضا اہل پاکستان پر واجب ہے کہ جس مقصد کے لیے تم نے پاکستان کو لیا اس مقصد کی تکمیل کرو، اور قرآن کا نظام یا نافذ کرو گے تو اقوام عالم کی تقدیر کو بدلنے کا تمہیں اللہ تعالیٰ واسطہ و ذریعہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیصل صاحب بڑا ممنون، شکر گزار آپ کا، مفتی صاحب بہت شکر گزار۔ شیخ صاحب میری درخواست ہے آپ سے کہ آج بڑی اہم رات، بڑے اہم لمحات، دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہماری حقیر سی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے میں کوتاہیاں کر بیٹھے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنا دے، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ اپنی سچی بندگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام کی سچی نمائندگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اے اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنے دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں دنیا میں جہاں کوئی مظلوم و پریشان ہے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، اے اللہ روز قیامت نبی محترم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ان کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں اپنی رضا اور اپنا دیدار ہم سب کو عطا فرما۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، اے اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن